بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے نعمت ایمان کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم ماہ رمضان کی برکات سے اور سعادات سے صاحبان ایمان کی زندگی کو لبریز فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے اپنے وعدہ کے مطابق افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کے حسن و جمال، فضل و کمال اور تذکرہ خد و خال کے ساتھ حاضر ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نور کے مطابق یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہیں، اور جب قبولیت کے لمحات میں دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار دو جہاں سیاح لامکاں کی تعریف ہو رہی ہو، توصیف ہو رہی ہو، تو پھر اس کی مقبولیت میں اور منظوریت میں ذرہ برابر شائبہ نہیں رہ جاتا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے ہر روز افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے تقریباً یو کے ٹائم کے مطابق 8 بجے اور پاکستان ٹائم کے مطابق 12 بجے بارگاہ رسالت مآب میں اپنا فقیرانہ کشکول لے کر آپ کی سنگت میں حاضر ہوا کروں گا۔ مجھے امید نہیں، یقین کامل ہے کہ جس بڑی بارگاہ میں کشکول مراد لے کر ہم کھڑے ہوں گے، وہ اتنی کریم بارگاہ ہے کہ وہاں کا سائل کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اپنے ساتھ کھڑے تمام گداگروں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اپنا کاسہ گدائی لے کر، اپنا کشکول فقیرانہ لے کر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو جائیے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعائیہ کلمات اٹھائیے۔ رب ذوالجلال دامان عزیز کو لبریز فرمائے گا اور کشکول حیات کو پر کر دے گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، آپ کے فضل و کمال کا تذکرہ ہوگا، آپ کے خد و رخسار کا تذکرہ ہوگا، آپ کی صورت دل ربا کا تذکرہ ہوگا، آپ کی سیرت دل کشا کا تذکرہ ہوگا، اور اسی تذکرہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ التماس ہوگا، عاجزانہ التجا ہوگی کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے گھروں میں آنے کی اجازت عطا فرما دے۔ یہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے بڑا کٹھن رمضان المبارک ہے۔ بہت ساری جبینیں مساجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریزیوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، مگر انہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے دل تڑپ رہے ہیں کہ وہ حسب معمول مساجد کے اندر جا کر تراویح کو ادا کریں اور حفاظ کرام کی قرآن حکیم فرقان مجید کو سنیں، مگر اب اس تڑپ کے باوجود، اس کسک کے باوجود، اس جلن کے باوجود حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مسجد جانے کی اجازت نہیں رہی۔ مسجدیں
ظاہری طور پر اس رمضان المبارک میں نمازیوں کو ترستی رہے گی، ادھر مسجدیں ترستی رہیں گی، ادھر عبادت گزار ترستے رہے گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، اور اپنی مساجد کے، اپنے گھروں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ ہم گناہگار تیری بارگاہ اقدس کے اندر اپنی جبین نیاز کو خم کر سکے، تیری مساجد کو، تیری عبادت گاہوں کو تلاوت قرآن پاک سے، نمازوں کی ادائیگی سے، درود پاک سے پھر سے سجا سکے۔ یا رب العالمین، ہم پر راضی ہو جا۔ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ یہ مقصد ہے شمائل کے اس درس کو شروع کرنے کا، خدا جانے کس کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کس کی ہو کا اللہ رب العزت کے حضور رنگ لے آئے، اور وہ اپنے گھروں کے دروازے ہم پر کھول دے، وہ ہم پر راضی ہو جائے، اور پھر اس کی مسجد رمضان المبارک میں ہی اس کے بندوں سے، اس کے خلق سے بھر جائے۔ اس امید پہ دستے دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو ان افطاری سے پہلے آدھے گھنٹے میں ہم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے، آپ کے خد و خال کا تذکرہ کریں گے، آپ کے فضل و کمال کا تذکرہ کریں گے کہ یہ تذکرہ بہر صورت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سننا چاہتا ہے، اور ہم ان گھڑیوں میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی باتیں کریں گے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی باتیں کریں گے۔ میرے سننے والوں، صاحبوں، اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو ہنسی نہیں بنایا۔ رب ذوالجلال نے اپنے حسن و جمال کے جلووں کو بکھیرا تو ساری کائنات کو بنایا، زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ وہ چاند کی تابندگی ہو، وہ سورج کی درخشندگی ہو، وہ ستاروں کی چمک ہو، وہ کلیوں کی چٹک ہو، وہ غنچوں کی لہک ہو، وہ ہواؤں کا چلاؤ ہو، وہ دریاؤں کا بہاؤ ہو، وہ ماں کی محبت ہو، وہ بہن کی الفت ہو، وہ باپ کی شفقت ہو، وہ پھولوں کی رنگینی ہو، وہ گلوں کی رعنائی ہو۔ حسن کے یہ سارے جلوے رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر بکھیرے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حسن و جمال کو بکھیرا، اپنے حسن و جمال کو منتشر کیا تو ساری کائنات کو بنایا، اور پھر رب ذوالجلال نے چاہا کہ میں اپنے بکھرے ہوئے حسن کو سمیٹ دوں، میں اپنے بکھرے ہوئے حسن کو اکٹھا کر دوں، میں اپنے بکھرے ہوئے جمال کو مجتمع کر دوں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے حسن و جمال کے بکھرے ہوئے تمام پہلوؤں کو یکجا کیا، اور جب یکجا کیا تو وہ پیکر مصطفیٰ بنا دیا۔ رب ذوالجلال کے جلووں کو اگر آپ منتشر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری کائنات کو دیکھنا پڑے گا، زمین سے لے کر آسمان تک، عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات کو دیکھنا پڑے گا۔ مگر ان سارے جلووں کو اگر ایک پیکر میں سمٹا ہوا دیکھنا چاہو تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ رب ذوالجلال نے حسن کے سارے جلووں کو سمیٹ کر
اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے پیکر کو بنایا ہے۔ حسن کی ساری جہتیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اندر مجتمع ہو گئی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایمان والدین پر اپنے رسائل کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى مثلك یا رسول اللہ۔ میرے آقا، میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا ہے، میں نے شرق و غرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے، مگر میرے آقا، میری نگاہوں میں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان فرماتے، آپ کے جمال کا تذکرہ فرماتے اور بات اس پر ختم کر دیتے، عرض کرتے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اور آپ سے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کلام سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پڑھا۔ اور صاحبوں، یہ بات ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو بات کہی گئی ہو، اگر میرے آقا اس پر کلام نہ فرمائیں، اس پر نکیر نہ فرمائیں، اس کا انکار نہ فرمائیں، اس کی تائید کر دیں یا سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو وہ کسی اور کا کلام نہیں رہتا، وہ میرے آقا کی حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ تو یہ اشعار حسان بن ثابت کے صرف اشعار نہیں، یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تقریری بن گئی ہے۔ میرے آقا نے حضرت حسان بن ثابت کے اس کلام کو مؤید کر دیا ہے، تائید فرما دی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، میرے آقا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ، کسی آنکھ نے آپ سے ہنسی کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کوئی آنکھ دیکھ بھی کیسے سکتی ہے، کسی ماں کے ہاں آپ جیسا ہنسی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور حافظ شمس الدین شیرازی علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت کہا، فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے حسن و جمال کے مالک، اے ساری کائنات کے سید و سردار، یہ چاند کے اندر جو حسن نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے جلوے ہیں۔ کل چاند کو تکتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، اس چاند کے پیچھے تیرا چہرہ تو نہیں ہے۔ لقد نور القمر من وجہک المنیر، لقد نور القمر، آپ کے روشن کر دینے والے چہرے نے چاند کو چمکا دیا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح حق ہے اس طرح آپ کی تعریف ممکن نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ بس میرے آقا اتنا عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی ذات عظیم ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آفاقہا کردی دام، مہر بتاور زیدام، بسیار خوبا دیدام،
لیکن تو چیزیں دیگری کہ یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت اور خوبرو دیکھے ہیں، بڑے دل ربا اور دل کشا دیکھے ہیں، مگر میرے آقا جیسی آپ ہے ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کسی اور نے بھی کیا خوب کہا، ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جست۔ میرے آقا آپ کے سر انور کی چوٹی سے لے کر آپ کے نالین مقدس کی دھول تک جہاں بھی نظر پڑتی ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس جیسا کہیں اور نہیں ہے۔ اور امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے بھی کیا خوب کہا، فرمایا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ اور کسی اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ صاحبو یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے کا مقصد وحید، یہ آقا کے خد و خال کے تذکار کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری روحوں کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام بس جائیں۔ جب ہماری سوچوں کے اندر آپ بس جائیں گے، جب ہماری خیالوں کے اوپر آپ غالب آ جائیں گے، جب ہمارے تفکرات کے اوپر آپ محیط ہو جائیں گے، جب ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے محبوب کریم کو سوچیں گے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، تو پھر کچھ بعید نہیں کہ میرے آقا کرم فرما دے اور آقا زیارت عطا کر دے۔ بس وہ زیارت کی تڑپ کی آگ لگانے کے لیے میں نے شمائل کے اس درس کو شروع کیا ہے۔ آؤ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لے دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ میرے اس پیغام محبت کو جہاں تک ہو پہنچا دو۔ ہر صاحب ایمان یہ آدھا گھنٹہ میری سرکار کی نظر کر دے، حضور کے شمائل کو سنے، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ضرور ہوگا جس پر میرے آقا کا کرم ہو جائے گا، جس پر میرے آقا کی نظر ہو جائے گی۔ وہ پہلے بھی تو نظر ہوئی تھی نا، اللہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ پر نظر ہو گئی تھی، دیدار عطا ہوا تھا، اور پھر عرض کیا تھا مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ یا رب العالمین ایک بار تو نے اپنے محبوب کریم کا جلوہ جہاں زیبا مجھے عطا کیا ہے، ایک بار پھر عطا کر دے۔ اور تاجدار اعلیٰ حضرت گولڑوی نے بھی یہ کہا تھا، لاہ مختی مخطط برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ مٹھن، او مٹھیاں گالی الاؤ سجن جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں۔ اپنے والد گرامی کی آواز میں میں آخر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مدتا دیا اڑی کہا، سجنا نے آ بنائے، رکھیاں ہویاں نے تانگاں، دکھڑا سنا بنائے۔ میرے آقا آپ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن، خذ یدی یا سیدی سخل لنا اشکالنا۔ اور ایک نظر للہ ادھر، یا رحمت للعالمین، بے کسو مظلوم کا دارین میں کوئی نہیں۔ تو صاحبو آج میں کچھ بیان نہیں کر سکا، مگر پورا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے صحت دی، مجھے زندگی عطا فرمائی، مجھے شفا عطا فرمائی اور مجھے توفیق عطا فرمائی، تو افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے محبوب کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا کہ میرے آقا کی جبیں کیسی تھی،
میرے آقا کے نین کیسے تھے، میرے آقا کے لمحائے قدسیہ کیسے تھے، میرے آقا کے رخسار مبارک کیسے تھے، میرے آقا کلام کیسے فرماتے تھے، میرے آقا کھانا کیسے کھاتے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کے اندر ڈوب کر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ رب ذوالجلال ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی نہیں رہنے دے گا، بھر دے گا، یقیناً بھر دے گا۔ میرے اس پیغام محبت کو ساری دنیا کے اندر پہنچا دو، تاکہ صاحبان ایمان روزے کی حلاوتوں کے ساتھ ساتھ، روزے کی لذتوں کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی لذتوں کو شامل کر لے، اور ان لذتوں اور حلاوتوں کی سنگت و معیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرے۔ رب ذوالجلال تو پہلے ہی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری جانب ایک قدم چلتا ہے میں اس کی جانب 10 قدم چلتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی رحمت تو ہم کو ویسے ہی آوازیں لگا رہی ہے کہ ہم، رب ذوالجلال کی رحمت ہمیں صدائیں لگا رہی ہے، اور ادھر سے یہ آوازیں آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ روزہ افطار آپ اپنے وقت کے مطابق کریں گے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جس جس جگہ پر آپ قیام پذیر ہے، وہاں کے وقت کے مطابق روزہ کو افطار کیجئے، اور روزہ کے افطار کرنے کے بعد ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد وہ دعا پڑھے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ جو باتیں اس خاکسار سے سنیں گے وہ پوری ضمانت کے ساتھ ہوں گی۔ اگر کہیں غلطی ہوئی اور غلطی کا مجھے بتایا گیا اور غلطی ہوئی تو برسر اعلان میں رجوع کر لوں گا، مگر پوری تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں گزارشات پیش کروں گا۔ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے نہیں ہے، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے۔ پہلے ایک گھونٹ پانی کا بھرے، ایک گھونٹ پانی کا بھرنے کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ باری تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تیرے رزق پر روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے روزہ کھولا۔ یہ افطار کرنے کے بعد دعا ہے، افطار کرنے سے پہلے نہیں ہے۔ پہلے افطار کریں، ایک گھونٹ پانی کا پی کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور دعا کی قبولیت کا اوقات بھی افطار کے بعد ہے، افطار کر لینے کے بعد ہے، افطاری سے پہلے بھی ہے مگر افطاری کے بعد بھی ہے۔ پھر میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ پانی کا گھونٹ پینے کے بعد یا ایک کھجور کھانے کے بعد پہلے نماز مغرب ادا کر لے، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آرام کے ساتھ کھانا تناول کرے۔ اور میری اس فقیر کی ایک اور عاجزانہ آپ سے درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر دل کرتا ہے ان چیزوں کو جمع مت کرے، روزے کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اپنی معمول کا کھانا رکھے اور اپنے بھوک سے کم کھانا کھائیں، کہ میں نے پڑھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے قریب آقا نے زندگی بھر پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، اور شارحین نے اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کھانے سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح ہم پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھر کھانا 1/3 کھانا تھا، یعنی اگر 3 روٹیوں کی بھوک ہو تو 1 روٹی کو کھانا تھا، تو میرے آقا نے پوری زندگی 1/3 حصہ بھی کھانا نہیں کھایا۔ روزے کی افادیت اس پر قائم رہے گی کہ کھانا معمول کا رکھے، بلکہ کھانا معمول سے بھی گھٹا لے۔ یہ بدن جتنا کمزور ہوگا اتنی روح کو تازگی ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ذوالجلال تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹوٹی پھوٹی تعریف کو جو میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أرواحنا بحب حبيبك المصطفى، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى،
اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ رحم کر یا رب، رحم کر یا رب، رحم کر یا رب، نہ اپنی ہی آئین کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ یا الہی رحم کر مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا رب العالمین ہم معترف ہیں، ہمیں اعتراف ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی دلدل کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہمارا بدن بھی نجس، ہماری روحیں بھی نجس، ہمارے دل بھی نجس، ہم سب کو پاک کر دے۔ میرے مولا دلوں کو پاک کر دے، روحوں کو پاک کر دے۔ میرے مولا ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ میرے مولا ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہماری امہات، ہماری جدات جو اس تار فانی سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت کر دے۔ ہمارے جانے والوں کے روحانی درجات کو بلند کر دے، ان کو جنت الفردوس میں مقام بری عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے محبوب کے ماننے والوں کی بخشش اور مغفرت کر دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، علماء میں بھی بیمار ہیں، عوام الناس میں بھی بیمار ہیں، مولا کریم تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما دے۔ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، ہر غم زدہ کے غم کو کافور کر دے۔ یا رب العالمین ہر صاحب ایمان کی عزت کو، ہر صاحب ایمان کے وقار کی حفاظت فرما، ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے معروم ہیں انہیں اپنی بارگاہ خاص سے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے جو بھائی، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو بیٹے، جو مائیں، جو بزرگ کسی بھی غم کا شکار ہے، مولا کریم ان کو غم سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کر دے، امت مسلمہ کو عصمت اور عروج عطا فرما دے، امت مسلمہ کو عصمت اور عروج عطا فرما دے۔ جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، مولا کریم ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا رب العالمین اپنی مسجدوں کو پھر سے آباد فرما دے، اپنی مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے پھر سے کھول دے۔ میرے مولا ہم گناہگار ہیں، تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم سے راضی ہو جا۔
تجھے رخ بندوہا کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا ہم مسجد میں جا کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں یا رب العالمین معاف کر دے، میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرما، اور یا رب العالمین یہ بندہ گناہگار تجھ سے تیرے حبیب کی ایک جھلک مانگتا ہے، ایک جھلک عطا فرما، محبوب کریم کے چہرہ اقدس کی ایک جھلک عطا فرما، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بشرط صحت و زندگی۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی صحیح 8 بجے آپ کے ساتھ انہی تذکار کے ساتھ یہ فقیر حاضر ہوگا۔ آپ کی خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں، مقامی وقت کا خیال رکھیں، روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور پھر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ آپ اپنے انداز میں بھی دعا کریں، اپنے الفاظ میں بھی دعا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر نماز ادا کر لیں اور نماز کے بعد پھر کھانا تناول کریں، مگر کھانا ضرورت سے کم کھائیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو، اور نشاط کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں۔ آپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو جائے، آپ کے پیچھے بیٹی بھی کھڑی ہو سکتی ہے، عورتوں کے لیے جدا صف ہو جائے، سارے گھر والے مل کر نماز پڑھے۔ شاید اللہ رب العزت کو اس سال یہ مقبول تھا کہ مسلمانوں کی ہر گھر مسجد بن جائے، صاحب ایمان کا ہر گھر مسجد بن جائے، ہر گھر کو مسجد بنا دے، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، ہر نماز کے لیے آہستہ سی آواز میں آذان کہے، آذان کے بعد سنتیں ادا کریں، بلکہ ایک ایک کمرے کو مسجد بنا دے۔ میری یہ گزارش ہے، اپنے گھر کے ایک کمرے کو آج سے مسجد بنا دے، اس میں ٹائم ٹیبل اپنا بنا لے، اپنے وقت کے مطابق، اس وقت فجر کی نماز ہوگی، اس وقت ظہر کی ہوگی، اس وقت عصر کی ہوگی، اس وقت مغرب کی ہوگی، اس وقت عشاء کی ہوگی، اور سیکھے۔ شاید پروردگار عالم کی یہی حکمت ہو کہ میرے بندے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لے، پانچوں نمازیں با جماعت اپنے گھر میں آذان اور تکبیر کے ساتھ ادا کرے، اور جماعت پڑھنا، نماز پڑھنا سیکھے، نماز پڑھانا سیکھے، ہر صاحب ایمان کو نماز پڑھانا، گھر کے سارے افراد کو شریک کرے، پہلے مردوں کی صف بنائیں، اس کے بعد بچوں کی صف بنائیں، اور پھر خواتین کی صف بنائیں، سارے مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔